ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب والا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین دین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے سرزمین سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رشتوں کے لحاظ سے عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں۔ پہلا روپ ماں کا ہوتا ہے۔ جمع الجوامع میں یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوسرا روپ رشتوں کے لحاظ سے عورتوں کا، ان میں دوسرا روپ بہن کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بہن کی پرورش کی اور اس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تیسرا روپ بیوی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اچھے اخلاق کو پیش کیا اسے بھی رب قدیر جنت عطا فرماتا ہے۔ چوتھا روپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع الزوائد میں یہ حدیث منقول ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بیٹی کی پرورش کی اور اس پر رحم کھایا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یعنی کہ رشتوں کے لحاظ سے 4 روپ ہے عورت کا۔ ایک ماں، دوسرا روپ بیوی، تیسرا بہن اور چوتھا بیٹی کا روپ ہے۔ اور یہ چاروں روپ ایسے ہیں، ہر روپ مردوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت، یہ بھی مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ۔ بہن ہے
اگر بہن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے جنت مردوں کو دیا ہے۔ ایسے ہی اگر بیوی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اخلاق صحیح پیش کرے، حسن سلوک سے کام لے، تو پھر اس کے لیے بھی جنت مردوں کے لیے اللہ نے رکھ دی، اس کے لیے بھی۔ پھر اگر بیٹی ہے، بیٹی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ رشتے کے لحاظ سے عورت کے 4 روپ ہیں، اور چاروں روپ مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان تمام حیثیت سے سب سے پہلے وہ روح بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پہلی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کسی کی بہن، اس کے بعد کسی کی بیوی، اس کے بعد کسی کی ماں۔ تو اسی لیے پہلی گفتگو میری بیٹی پر ہوتی ہے۔ بیٹی یہ بہت انمول رب کا تحفہ ہوتا ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت کا اگر حال دیکھیں آپ، مذہب اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، آر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ختم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ دور جاہلیت کا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، بیٹیوں کو مار ڈالا گیا، بیٹیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسے ہی حضرت قیس بن عاصم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے۔ کہا، اے قیس بن عاصم، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، کبھی کسی بیٹی کو لے کر جاتا، کنویں میں دھکا دے دیتا، کبھی کسی بیٹی کو لے جاتا اور زمین سے مٹی کو ہٹا کر اس میں دفن کر دیتا، کبھی بیٹی کو قتل کر دیتا۔ میں نے 8 بیٹیوں کو مولا زندہ درگور کر دی، میرے آقا زندہ درگور کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیس بن عاصم، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل میں بہت کھٹکھٹی محسوس ہوتی ہے، ایمان تو لے کر آ گیا ہوں، لیکن جب وہ باتیں یاد آتی ہیں تو بڑا مغموم ہو جاتا ہوں، بہت شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں نے جو گناہیں کی ہیں، کیا ہوگا میرا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے روتے کہتے ہیں، اے قیس بن عاصم، ہر بیٹی کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے پاس غلام نہیں ہے کہ میں آزاد کر سکوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے میرے پاس اونٹ ہے۔ کہا کہ ہر بیٹی کے بدلے ایک اونٹ ذبح کرو، قربان کرو۔ انہوں نے قربان کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلاسا عطا فرمائی کہ جو دور جاہلیت میں، مذہب اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جبکہ تم ایمان نہ لائے تھے، اس وقت جو تم سے گناہیں سرزد ہوئی، ایمان کی برکتوں سے وہ گناہیں معاف کر دی گئی۔ حضرت دحیہ کلبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا جب ایمان نہ لائے تھے، بہت خوبصورت۔ جب وہ چلا کرتے تھے تو عورتیں اپنے پردوں سے، اپنے دروازوں کے پیچھوں سے انہیں گھورتی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی۔ مطلب اتنے خوبصورت، حسن و جمال کے بہ کر بڑے خوبصورت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نظر پڑی حضرت دحیہ کلبی پر، تو پھر رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو انہیں دحیہ کلبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، کیوں نہ اس کے دل میں ایمان کا دیا بھی روشن ہو جائے، کیوں نہ وہ ایمان لے کر بھی آ جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، مولا بڑا خوبصورت بنایا دحیہ کلبی کو، اور پھر اگر اس کے دل میں ایمان کے دیے جل جائے، وہ مومن ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کا چہرہ جتنا خوبصورت ہے اس کا اتنا دل خوبصورت ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر صبح صبح ہی حضرت دحیہ کلبی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، اور بتائیے دعا کرنے والا مصطفیٰ ہو تو پھر رب قدیر کیسے دعا کو رد فرما سکتا ہے؟ نہیں فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کعبے کو پکڑ کر دعا فرماتی مولا عمر کو دے دے، تو مولا نے دیا کہ نہیں؟ اسی طرح دعا کری کہ مولا دیا کلبی ایمان لے آتا تو اچھا تھا۔ اور ادھر صبح صبح تمام صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضرت دیا کلبی حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نوری چادر کو بچھانا چاہا، حضرت دیا کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اس لائق میں نہیں ہوں کہ میں اس پر بیٹھ سکتا ہوں۔ اسے چوما ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اے دیا کلبی آنا کس وجہ سے ہوا ہے؟ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک واحد رب کی عبادت کرو اور میری رسالت کا اقرار کرو، یہی تو ایمان ہے جو مجھ پر نازل ہوا قرآن مقدس، اس پر ایمان لاؤ، یہی ایمان ہے۔ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایسا ہی ہے تو یہ دیا کلبی ایمان لاتا، ایمان لے کر آ گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لی۔ اب بتائیے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد خوشی ہوتی ہے نا؟ اور حضرت دیا کلبی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے اس لیے بھی دعا کی تھی کہ حضرت دیا کلبی کئی قبیلوں کے سردار تھے۔ حضرت دیا کلبی جب ایمان لائے تو بہت سارے ہزاروں لوگ جوق در جوق آ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایمان لانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت دیا کلبی جب ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے خوشی ہوتی ہے نا، بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت دیا کلبی مسکرانے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، مسکرانے لگے، مسکراتے مسکراتے اچانک رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دیا کلبی یہ تو مسکرانے کا وقت ہے، روتا کیوں ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دور جاہلیت کی باتیں مجھے یاد آ گئی اس لیے میں رونے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیا کلبی کیا بات یاد آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ میں قبیلے کا سردار ہوں، دور جاہلیت میں جب ایمان نہ لایا تھا میں نے 70 گھروں سے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رونے لگے، آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے ہیں اور ادھر حضرت دیا کلبی بھی رونے لگے۔ میرے آقا میں نے 70 گھروں سے بیٹیوں کو لے جا کر زندہ درگور کر دیا ہے، زندہ دفن کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گناہ کا کفارہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور کہنے لگے اے دیا کلبی تم ایمان لے کر آ گئے ہو نا، اس لیے اب وہ گناہیں مٹا دی جائیں گی۔ حضرت دیا کلبی پھر مسکرانے لگتے ہیں، مسکراتے مسکراتے پھر رونے لگتے ہیں۔ کتابوں میں منقول ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے حضرت دیا کلبی پھر دوبارہ جب رونے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دیا کلبی اب کیوں روتا ہے؟ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جرم اور یاد آ گیا ہے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سا جرم ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر زار و قطار رونے لگے ہو؟ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارت کے لیے نکل رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی سنو اگر بیٹا ہوا تو اس کو لاروں سے پالنا، اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوگی تو اسے زندہ مار ڈالنا۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا، میں تجارت کے گھر سے گیا، کئی مہینے گزر گئے، اس کے بعد میں جب گھر تشریف لایا، جب میں گھر آیا تو دیکھتا کیا ہوں دروازے پہ ایک ننھی سی بچی کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی میں قریب گیا اور آنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا اے بچی یہ بتا تم کون ہو؟ وہ بچی کہتی ہے اس گھر کے مالک کی میں بیٹی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ دیا کلبی کہتے ہیں میں نے کہا اس بچی سے جانتے ہو اس گھر کا مالک کون ہے؟ وہ بچی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے وہ مالک کون ہے، وہ گیا ہے تو اب تک آیا نہیں ہے، میں نے ابھی اس کی صورت کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے ابھی چہرے کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت دیا کلبی کہتے ہیں سنو اس گھر کے مالک، اس گھر کا مالک میں ہوں جس کے بارے میں تم کہہ رہی
رہی ہو، اتنا کہنا تھا۔ وہ بچی پاؤں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا حضور آپ میرے ابا ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ ابا حضور ہیں، اتنا کہنا تھا۔ دہیا کلبی اس بچی کو دھکا مارتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں سنو تمہیں میں نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو اس کو لاروں سے پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پروان چڑھانا، لیکن اگر بیٹی ہو بچی ہو تو اسے مار ڈالنا، اسے قتل کر دینا، اسے ختم کر دینا، اس کو ناپود کر دینا، اتنا کہنا تھا۔ بیوی کہتی ہے دیکھتے نہیں ہو کتنی خوبصورت ہے، دیکھتے نہیں ہو کتنی خوبصورت بچی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم اسے کیسے مار دے؟ ماں کا ممتا ہے، میں کبھی مار نہ سکے، اتنا کہنا تھا۔ دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچی بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل کی پیکر تھی، بڑی خوبصورت تھی اور اس قدر خوبصورت تھی میرا دل بھی لبھا جاتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن بار بار یہ بات مجھے ستانے لگتی تھی اگر میں اس بچی کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں نے 70 گھروں سے بچیوں کو لے جا کر زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب لوگ آ کر مجھ سے کہیں گے اے دہیا کلبی جب تمہاری باری آئی تو تم اپنے بچی کو نہ مار سکا اور میرے گھروں میں آ کر میری بچیوں کو لے جا کر زندہ درگور کر دیا ہے۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے اس بچی کو لیا، اس ننھی پیاری سی بچی کو لے کر میں نے اسے تیار کر لے کر جب جانے لگا، راستے میں جاتا تو میرے کانٹے اگر پاؤں میں چبھتے تو میں بے چین و بے قرار ہوتا۔ تو وہ بیٹی کہتی اے میرے ابا حضور کیا آپ کے پاؤں میں کیل چھپ چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہیں؟ اے ابا حضور مجھے ایسی جگہ نہ جانا جہاں پر آپ کو جانے سے تکلیف ہوتی ہو۔ آپ کہتی ہے کہ چلیے آپ چلیے گھر لوٹ آئیے، ہمیں کہیں نہیں جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں میں اس بچی کو لیا اور لے کر جانے لگا یہاں تک کہ ایک بیابان میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دھوپ شدت کی تھی اور میں نے زمین سے مٹی کھودنے شروع کر دیے۔ وہ بیٹی بھی میرے ساتھ زمین سے مٹی نکالتی تھی اور کہتی ابا حضور آپ کیوں اسے کھود رہے ہیں؟ ابا حضور آپ زمین سے مٹی کیوں نکال رہے ہیں؟ ابا حضور کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ دھوپ شدت کی پڑ رہی ہے اور آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ بعد میں زمین کھود لیجئے گا، آپ زمین کیوں کھود رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں بیٹی مجھے کام اپنا کرنے دو، بیٹی کام کرنے دو۔ وہ کام کرتے جاتے، مٹی نکالنے جاتے، بیٹی بھی مٹی اپنی ننھی پیاری اپنے ہاتھوں سے مٹی کو نکالتی رہتی۔ اب جبکہ دھوپ زیادہ تھے، مٹی کے کچھ گرد و غبار حضرت دہیا کلبی کے چہرے پہ پڑتے تھے۔ وہ ننھی منی بچی، پیاری بچی، حسین و جمیل، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے پیشانی سے مٹی کو نکالتی تھی، پسینے کو پوچھتی تھی اور کہتی تھی بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے شدت کی گرمی میں مٹی نکال رہے ہیں، آپ کے چہرے سے پسینے ٹپک رہے ہیں، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کہتی رہی، مٹی کھودتا گیا اور جیسے ہی مٹی کو کھود لی گئی ہے، زمین کو کھود لی گئی، مٹی کو نکال لیا گیا۔ اب ابا حضور کی بارگاہ میں وہ بیٹی آ گئی، پاؤں پکڑ لی، کہا ابا حضور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ یہ بات ابھی کہی رہی تھی کہ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ پھر جا کر اس گڑھے میں گر گئی ہے۔ میں نے پھر اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ جیسے مٹی ڈالنا شروع کر دی، حضرت دہیا کلبی ہے بار بار اس واقعے کو بیان کرتے جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زارو قطار روتے جاتے، حضرت دہیا کلبی روتے تھے اور اس قصے کو بیان فرماتے رہتے تھے۔ جیسے کہتے میں نے مٹی کو اس کھڈے میں ڈالنا شروع کر دیا، جیسے ہی کھڈے میں ڈالنا باپ کہتی تھی، بابا کہتی تھی بابا میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو اب ضد نہ کروں گی، ابا حضور میں آپ سے کبھی کھلونا نہ مانگوں گی، ابا حضور میں آپ کو کبھی ستاؤں گی نہیں، اگر میں اچھی نہیں ہوں تو آپ کے پاس بھی نہیں آؤں گی، میں اپنے چہرے کو آپ کے سامنے لے کر نہیں آؤں گی۔ ابا حضور ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ میری کیا خطا ہے؟ مجھ سے کیا لغزش ہو گئی ہے؟ میں نے کون سی بڑی غلطی کر دی ہے؟ کون سے گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ زندہ دفن کر رہے ہیں؟
بار بار وہ کہتی رہی لیکن مجھے رحم نہ آیا. میں مٹی ڈالتے رہا یہاں تک کہ اس کے گردن تک مٹی گئی. تو اب میری طرف سے توجہ ہٹا دی. اب ابا حضور نہیں کر رہی ہے, بابا نہیں کر رہی ہے, بلکہ اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف لے گئی ہے, اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیر دی ہے. کہتی ہے اے پاک پروردگار عالم, میں نے سنی تھی کہ تو ایک ایسا محبوب بھیجے گا جو تیرا آخری محبوب ہوگا. جب وہ آئے گا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچا لیا جائے گا. جب وہ آئے گا بیٹیوں کو عزت مل جائے گی. جب وہ آئے گا بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے گا. اے مولا کب اپنے محبوب کو بھیجے گا؟ اے مولا کب اپنے پیاروں کو بھیجے گا؟ اے مولا کب اپنے محبوب اپنے محب کو بھیجے گا؟ بھیج دے تاکہ زندہ درگور بیٹیاں نہ ہوں. اتنا کہی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر بھی مٹی ڈال دی اور اسے زندہ دفن کر دیا. حضرت دحیہ کلبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اس قصہ کو بیان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زار و قطار رونے لگے ہیں اور کہتے ہیں اے دحیہ کلبی پھر اپنی بیٹی کا ایک بار اور قصہ سناؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے کہا حضرت دحیہ کلبی پھر شروع سے قصہ سنانے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر زار و قطار رونے لگے. جیسے ہی قصہ ختم ہوا نبی پاک فرماتے ہیں دحیہ کلبی ایک بار اور سناؤ. پھر وہ ایک بار اور سنانا شروع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. صحابہ کہنے لگتے ہیں اے دحیہ کلبی اب خاموش ہو جا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر روتے میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا تم نے رلایا ہے. اب رولانا بند کر دے. دحیہ کلبی اپنے باتوں کو یہیں ختم کر دے. اب زیادہ میرے مصطفیٰ کو رونے میں نہیں دوں گا, اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ رو رہے تھے حضرت دحیہ کلبی بھی رو رہے تھے اور جتنے صحابہ تھے سب زار و قطار رو رہے تھے. اتنے دیر میں حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگتے ہیں اے آقا اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دحیہ کلبی کی جتنی خطائیں تھی, جتنی لغزشیں تھی, جتنی دور جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے گناہیں تھی, اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے کی برکتوں سے اسے معاف فرماتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. حضرت دحیہ کلبی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا دحیہ کلبی تم نے بہت غلط کیا تھا لیکن ایمان کی برکتوں سے تیرے گناہ معاف کر دیے, تیرے گناہ معاف کر دیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنی بات کہی حضرت دحیہ کلبی نے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل میری بیٹی مجھ سے پوچھے گی اے میرے بابا آپ نے مجھے دفن کیوں کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب میری بیٹی مجھ سے کہے گی, جب قوم کی بیٹیاں مجھ سے کہے گی کہ آپ میرے گھروں سے اٹھا کر مجھے دفن کر دیا, اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جواب دینا اے میری بیٹی اس وقت جب کہ تجھے میں دفن کر رہا تھا اس وقت اللہ کا محبوب نہ آیا تھا, میں ایمان نہیں لایا تھا, اس لیے دور جاہلیت میں پڑا تھا. میری بیٹی جس وقت میرے مصطفیٰ آئے میں ان پر ایمان لے کر آ گیا تو اب میں تیری عزت اور تیری تکریم اور تیری محبت کو سمجھ پایا. میری بیٹی مجھے معاف فرما دینا. اس وقت تو اپنی بیٹی سے معافی مانگ لینا, انشاءاللہ تیری بیٹی بھی تجھے معاف اس لیے کر دے گی کہ تم مومن بن گئے ہو, ایمان لے کر آ گئے ہو, اس لیے تیری بیٹی وہاں معاف کر دے گی. ایسے حالات تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے دور جاہلیت میں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچاتے بھی تھے. بہت ایسے تھے جنہوں نے اپنی دولت کو, اپنے مال کو, ثروت کو خرچ کر دی اور بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا. حضرت زید بن نوفل بہت بڑے شاعر, مشہور شاعر جس کا نام فرزوق ہے, ان کے دادا حضرت صعصع بن ناجیہ خود کہتے ہیں کہ جب میری دو اٹھنی غائب ہو گئی تو میں پھر اپنے ایک تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان دونوں اونٹنیوں کو تلاش کرنے نکل گیا. تلاش کرتے کرتے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ ایک جھوپڑی ہے, ایک درخت ہے اور ایک ضعیف شخص ہے
جو اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت سے جو 2 اونٹ بندھے ہیں وہ میرے ہیں۔ میں جب اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد ضعیف سے کہتا ہوں، اے ضعیف صاحب بزرگ، یہ جو 2 اونٹ بندھے ہوئے ہیں یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، غائب ہو گئے تھے، میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرے ہیں تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، میں اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ جس کے اونٹ ہوں گے وہ آئیں اور اونٹ کو لے کر چلے جائیں۔ جیسے ہی حضرت صعصع بن ناجیہ قریب گئے، اونٹ کو ابھی کھولنا ہی چاہا تھا کہ ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اونٹ کو کھولنا چھوڑ دیے ہیں، اس ضعیف کے قریب آئے، پھر گھر سے آواز آتی ہے کہ سنو بچی پیدا ہوئی ہے، کیا کروں؟ اب یہ بوڑھا شخص کہتا ہے اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ دفن کر دو۔ جیسے یہ آواز نکلی حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بچی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ مار ڈالو گے، اسے زندہ دفن کر دو گے، اسے قتل کر دو گے؟ کہا ہاں، میں نے تو اتنے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، مجھے گنتی بھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنی بچیوں کو مار ڈالا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رونے لگے اور کہتے سنو اس بچی کو نہ مارو، اس بچی کی پکار کو میں نے سنا ہے، اگر تم مار دو گے تو پوری زندگی اس کی پکار میرے کانوں سے نہ جائے گی، اسے نہ مارو، اسے مجھے دے دو۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، وہ ضعیف شخص کہتا ہے کہ اگر تم اسے لے ہی جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن اس بچی کے بدلے میں مجھے تمہیں ان 3 اونٹوں کو دینا پڑے گا۔ پہلے جو 2 اونٹ تمہارے گم تھے وہ میرے پاس ہے، یہ بھی دینے ہوں گے، اور جس اونٹ پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی اونٹ دینا پڑے گا، 3 اونٹ مجھے دو گے تب یہ بچی دوں گا۔ کہنے لگے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اگر نہیں دیا تو میں تمہارے سامنے اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو یہ اونٹیں، مجھے بچی دے دو، مجھے بچی دے دو، تمہیں مبارک یہ اونٹیں۔ 2 اونٹ دے دیے اسے اور کہتے ہیں کسی ایک کو میرے ساتھ لگا دو، کم سے کم جس اونٹ پر سوار ہو کر آیا اس اونٹ پر اس بچی کو لے کر اپنے گھر تک پہنچتا ہوں، اس کے بعد یہ اونٹ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو ساتھ میں لگایا ہے، آئے ہیں گھر میں آنے کے بعد اس اونٹ کو بھی اس کے حوالے کر دیا، یعنی 3 اونٹ دیے اور اس بچی کی حفاظت کر لی، اس کی جان جانے نہ دیا، اسے زندہ درگور ہونے نہ دیا، 3 اونٹوں کو دے دیا، گھر میں لایا۔ جب وہ بچی بڑی ہونے لگی، جب اس کی چہچہاٹ بجھنے لگی تو حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ اور یہ واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صعصع بن ناجیہ پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں تو ایمان لے کر آ گیا، لیکن دور جاہلیت میں نے بڑی نیکیاں کی ہے، اس نیکی کا بھی پھل ملے گا ہمیں۔ یہ بات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قصے کو سنانا شروع کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صعصع بن ناجیہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بچی آئی ہے، بڑی پیاری بچی تھی، میرے آنگن میں وہ کھیلتی تھی تو میں اسے ہی دیکھتا رہتا تھا، جب وہ مسکراتی تھی میں اسے ہی دیکھتا رہتا تھا، جب وہ میرے گود میں کھیلتی تھی مجھے بہت سکون ملتا تھا، میں کہیں سے ہرا تھکا آتا تھا، جب گھر میں داخل ہوتا تھا وہ بچی مسکرا کر دیکھ لیتی تھی تو میری پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ جیسے اس بچی کو میں اپنے سینے سے لگا لیتا تھا تو میری تمام تر کی تھکاوٹیں پریشانیاں گم ہو جایا کرتی تھی، ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پھر دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ اپنی ساری جائیداد کو، اپنی ساری دولت کو، اپنے ساری ثروت کو، اپنے سارے مال کو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا بچا کر خرچ کر دوں گا۔ اب جہاں کہیں بھی معلوم ہوتا کہ کسی کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اسے زندہ درگور کر لیا جا رہا ہے وہاں میں پہنچ جاتا یا رسول اللہ، وہاں جانے کے بعد اسے کہتا اس بچی کو نہ مارو، جتنی قیمت تجھے چاہیے میں دے دوں گا، میں اتنی قیمت اسے دیتا تھا، اس بچی کو لا کر اپنے گھر میں رکھتا تھا، اس کی پرورش کرتا تھا۔ پھر کبھی معلوم ہوتا تھا کہیں بچی کو دفن کر دیا جا رہا ہے، میں وہاں پہنچتا تھا، اس سے پوچھتا تھا بتا کتنی قیمت چاہیے، وہ اتنی
غنیمت لے لے, اس بچی کو مجھے دے دے. یا رسول اللہ, اسی طرح میں علاقے میں پھرنے لگا, شہر شہر پھرنے لگا, قریے قریے پھرنے لگا, گاؤں گاؤں جانے لگا. جہاں جہاں بچیوں کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی میں اپنی دولت کو پھینک دیتا تھا, اس کے منہ پہ مار دیتا تھا, بچیوں کو لاتا تھا, اپنے گھر میں رکھتا تھا, پرورش کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنی پوری زندگی یہی کام کرتا رہا, دولتوں کو خرچ کرتا رہا, یہاں تک کہ میں نے 10 20 100 200 نہیں بلکہ 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے اور اپنے مال کو پورے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں, اے ساسا تم نے بڑا اچھا کام کیا. تو حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے یا رسول اللہ, میں تو اچھا کام کیا ہی تھا, لیکن اس کی نیکیاں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی نیکی کی بدولت اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا. وہی نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی, اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں. تم نے دولت خرچ کی, بچیوں کو بچا لیا, تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اللہ رب العزت نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ زندہ درگور ہونے سے بچیوں کو بچانے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے. یعنی اگر رحم کرے بچیوں پر, اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تو دور جاہلیت کا معاملہ, جب مذہب اسلام آیا, میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور اس بچی کے لیے دعا کرتے ہیں, اور صرف اس بچی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ فرشتے گھر والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت نہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کا مجمع تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے صحابیوں سنو, جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اس نے صحیح تعلیم دی اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کی, اس کی شادی کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کے پاس 2 بیٹی ہوں اس کا کیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 2 بیٹی ہو اگر اس نے بھی اس کی اچھی پرورش کر دی اور پھر اس کے بعد اس کی شادی بیاہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ, تو جس کے پاس 1 بیٹی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو اگر اس نے اس بیٹی کی اچھی پرورش کر دی ہے, تعلیم و تربیت دے دی اور اس کی شادی کر دی, اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کے پاس 4 بیٹی ہو 5 بیٹی ہو اور پھر جس کے پاس 3 ہو 2 ہو 1 ہو, وہ سب اچھی پرورش کر کے تعلیم دے کر جنت حاصل کر سکتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس بیٹی ہی نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو, اگر کسی کے پاس 1 بیٹی بھی نہ ہو, اگر کسی یتیم بچی پر اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی بیاہ کر دی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. بیٹی کا وہ مقام ہے, اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا, عملی جامہ پہنایا. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی, میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے. حضرت فاطمہ آتی تو آپ دست کو چومتے, ہاتھ کو چومتے اور اپنے مسند پہ بیٹھاتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند پر بیٹھا کر کہتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی آر نہیں ہے, بیٹی شرمندگی کی چیز نہیں ہے, بیٹی رحمت کی چیز ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بیٹی اسے عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے. تو بیٹیاں آر نہیں ہیں, بیٹی شرمندگی کی چیز نہیں ہے. وہ تو دور جاہلیت کا حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب تو پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے,
یہ معاشرت بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آنکھوں کو اٹھا کر دیکھیں اس معاشرے میں بھی تو اسی دور جاہلیت کے معاملہ ابھی بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آج کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو سینہ 56 انچ کا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیٹی ہو تو منہ سکڑ جاتا ہے، جغرافیہ بدل جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو لڈو اور پیڑے پورے شہر میں بانٹے جاتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہو تو اپنے چھوٹے سے منہ لے کر گاؤں میں پھرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بتائیے تو صحیح، وہ تو دور جاہلیت تھا، اب تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے نا، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیشن والے لوگ ہیں، اب تو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو دور جاہلیت تھے، جس دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ایجوکیشن کا معاشرہ ہے، یہ تو لوگ یہاں معاشرے پڑھے لکھے والوں کا ہے۔ اب تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے، جب بیٹی ہو اسی میں بھی خوش منانی چاہیے، اور جب بیٹا پیدا ہو اس میں بھی خوش منانا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسلیں چلی ہیں وہ بیٹوں سے نہیں چلی ہے، میرے مصطفیٰ کی جو نسلیں چلی ہے وہ بیٹی سے چلی ہے۔ تو خوش ہونا چاہیے، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، یہاں تک کہ یہ پڑھے لکھے دور میں بھی اگر معاشرے پر آپ غور کریں تو آج بھی یہی حال ہو رہا ہے جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دنیا کے قریب ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اور صحابہ کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دیا ہے نا، دنیاوی لوگوں کو آئیڈیل بنانا شروع کر دیا ہے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے قریب ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دور جاہلیت میں جو کام انجام دیے جاتے تھے آج پڑھا لکھا معاشرہ بھی ایسا کر رہا ہے۔ پنجاب کی دھرتی پر ہاسپیٹل میں بچی جب پیدا ہوئی نا، باپ خود کہتا ہے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر اسے انجیکشن دے دو، زہریلے انجیکشن دے دو تاکہ یہ مر جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کیسا باپ ہے تو کہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے زہریلے انجیکشن دینے کے لیے کہتا ہے؟ کہا کہ میں نہیں دوں گا، کہا تم نہیں دو گے تو میں اسے لے جا کر زندہ دفن کر دوں گا، کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، تیری بیٹی ہے، لیکن میں ایسا نہ کروں گا کہ میں زہریلا انجیکشن تیری بیٹی کو دے دوں۔ اور پھر جب ڈاکٹر نے زہریلا انجیکشن نہیں دیا تو پھر اس کے بعد اس بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن کر کے آ گیا۔ اسی کشمیر میں، کشمیر کی بات کہہ رہا ہوں، 10 تاریخ 8واں مہینہ 2005 کی بات ہے کہ کشمیر میں ایک شخص ہے جس کے لگاتار 5 بچیاں پیدا ہوئی، بس اس کے بعد بیوی حاملہ تھی تو بیوی سے کہتا ہے سنو اگر 6ٹھی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے بھی قتل کر دوں گا اور اس کو بھی قتل کر دوں گا، تمام بیٹیوں کو بھی مار دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غیرت مرد مسلمانوں سے کہ بتاؤ تو صحیح تیری غیرت کہاں آ گئی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ دینے والا اللہ ہے، وہ خود چوائس کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، جس کو چاہے سب کچھ دے دے۔ یہ رب قدیر کا فیصلہ ہے، تم اس کے فیصلے میں کبھی آڑے نہیں آ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت اگر بیٹا دیا ہے اس میں بھی خوشیاں مناؤ، اگر بیٹی دی ہے اس میں بھی خوشیاں مناؤ۔ یہ نہ کرو کہ اگر بیٹی ہو تو تیرا چہرہ اتر جائے، بیٹا ہو تو شہر میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دو۔ یقیناً جیسے ہی اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ 6ٹھی مرتبہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تجھے بھی مار دوں گا، اس بیٹی کو بھی مار دوں گا، اتنا کہنا تھا۔ ہاسپٹل میں رکھا گیا، پھر سے بیٹی پیدا ہوئی۔ بتاؤ تو صحیح اس ماں کا کیا قصور ہے جس ماں کو لوگ تانا دیتے ہیں تیرے پاس تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کہاں ہے؟ اس تانا پہ تانا وہ ماں سہتی ہے۔ بتاؤ اس ماں کو تانا نہیں دیا جا رہا ہے، اگر تانا دیا جا رہا ہے تو رب قدیر کو تانا دیا جا رہا ہے۔ رب قدیر دینے والا ہے، اللہ چاہے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی، 6ٹھی بیٹی تھی، اس نے آیا غصے کی عالم میں اور اس بیٹی کو لیا کوکر میں رکھا، نیچے سے آگ لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، شاہد گواہ ہے کہ جیسے اس نے کوکر میں بچی کو رکھا ہے، اللہ اکبر، اسی وقت زلزلہ آیا، تمام کے تمام اسی میں دھنستے ہوئے نظر آئے۔ بیٹی رحمت ہے، اسے زحمت نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسے محبت کرنا چاہیے، وہ محبت کی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا جب گھر سے باہر آپ رہیں اور گھر میں جب داخل ہونا، جب دروازہ کھٹکھٹائیے گا سب سے پہلے بیٹی آتی ہے۔ بیٹوں کو پرواہ نہیں رہتا کہ میرا باپ آیا ہے، بیٹیوں کو پہلے پرواہ رہتی کہ میرا باپ آیا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہو تو سمجھ جائے کہ اب میرے جنازے پہ رونے والی کوئی تو ہے، ورنہ بیٹا تو آپ کے بارے میں پوچھے گا بتائیے ابا کہاں کہاں کیا کیا رکھا ہے۔
کہاں کہاں کیا کیا رکھا ہے، کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کہاں کہاں زمین جائیداد جگہیں ہیں، کس کو کتنا دیا ہے، بیٹا آپ سے پوچھے گا. لیکن بیٹی یہ پوچھنے نہیں آئے گی. بیٹی بیٹھے گی تو 2 بوند اپنی آنکھوں سے ٹپکائے گی کہ میرا باپ تھا جو مجھ پر شفقت کرتا تھا، آج وہ نہیں رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ میں ہیں. آپ سے دشمنی کرنے والوں نے آپ کے دوش مبارک پر اوجھڑی رکھ کر چلے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی سی بچی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اپنے ابا حضور کے حالات کو دیکھی تو رونے لگی اور انگلی کو پکڑا اور کہا ابا حضور یہ حالت آپ کی کس نے کر دی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش تھے. انگلی کو پکڑا زبردستی. حضرت فاطمہ زہرا ننھی چھوٹی بچی ہے ابھی، زبردستی باپ کو پکڑ کے کھینچ رہی، کنویں کے قریب لے کر گئے. اپنے ننھی ننھی ہاتھوں سے پانی ڈال کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک کو صاف کر رہی اور کہی ابا حضور جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے نا اس کے لیے آپ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تھے، میرے مصطفیٰ نے کبھی اپنی زبان مبارک سے بد دعا نہیں نکالا تھا، نہیں نکالا تھا بد دعا. جبکہ آپ کو طائف کے میدان میں اس طرح بچوں کو آپ کے پیچھے دوڑا دیا جاتا، آپ پر پتھروں کی بارش کی جاتی، پورے بدن لہو لہان ہو جاتے خون سے، خون کے قطرے جوتوں میں نالین پاک میں جمع ہو جاتے. میرے مصطفیٰ نالین پاک کو نکال کر خون نکال دیتے پھر پہنتے، خون کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. اس وقت خود حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے رب کی بارگاہ میں، ان کے لیے بد دعائیں کیوں نہیں کر دیتے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل فرما دے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں بد دعا نہیں کروں گا اس لیے کہ ان کے نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، میں بد دعا نہیں کروں گا. اتنے حالات خراب کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے بد دعا نہ کیا. لیکن حضرت فاطمہ زہرا کہتی بیٹی ہے، ابا حضور آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے جن لوگوں نے یہ سب کامیں کیے؟ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لی. کس کے کہنے پر؟ بیٹی کے کہنے پر. سب نے کہا نہیں اٹھایا. حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسے ہی کہا میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کو اٹھا لیا، کہا مولا میری بیٹی نے مجھ سے کہا اس لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سازش کر کے میرے دوش مبارک پر اجڑی ڈالے ہیں مولا اسے تباہ عطا فرما. بیٹی کہی ہے دعا فرما دی اور وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ جنگ بدر میں کہیں ابو جہل پڑا ہے، وہی دعا کا اثر رہا کہ جنگ بدر میں کہیں عتبہ پڑا ہوا ہے، کہیں شیبہ پڑا ہوا ہے، کہیں ولید پڑا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے کہنے پر دعا فرمائی اور بد دعا کر دی ایسی کہ سب تباہ ہو گئے جنگ بدر میں. بیٹی کا وہ مقام ہے میرے مصطفیٰ نے دیا، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے کہ بیٹی کیا چیز ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ جتنی خواتین جنت ہیں اس کی سردار ہے. اور یہیں تک نہیں، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سے جاتے تھے راستے کئی ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر جاتے تھے تو اس راستے سے جاتے تھے جس راستے پر حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہوتا تھا، وہاں سے گزرتے تھے. کوئی پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ادھر ہی سے کیوں گزرتے ہیں، اور بھی راستے ہیں جانے کے لیے یہاں سے چلے جاتے؟ کہتے نہیں معلوم تجھے کہ اس راستے پر میری بیٹی رہتی ہے، میں جاتا ہوں تو اپنے بیٹی کے گھر کو دیکھتے جاتا ہوں. بتائیے کس قدر محبت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا. تو بیٹی محبت کرنے کی چیز ہے، بیٹی شفقت کرنے کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا
کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جمع الزواہد کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی پہ رحم کرتا ہے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہے کوئی شے جس کی وجہ سے جنت واجب ہو؟ اللہ اکبر! بیٹی ایسی شے ہے جس کی اگر شفقت کر دی جائے، اس پر رحم کر لی جائے، اس کی پرورش کر لی جائے، اس کی شادی بیاہ کر دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی مقام کو، اس کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔